بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 619 ہے اور آج کا عنوان ہے ایک پتھر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعرف حجرا بمکہ كان يسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفه الآن۔ رواہ مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مکہ مکرمہ میں ایک ایسے پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ حاضرین و ناظرین، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کی روشن نشانی کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے بھی ایسی خصوصی علامات عطا فرمائی تھیں جو آپ کے مقام و مرتبہ اور آئندہ نبوت کی خبر دیتی تھی۔ مکہ مکرمہ کا ایک پتھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس وقت سلام کیا کرتا تھا جب ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ظاہری اعلان نہیں ہوا تھا۔ پتھر کا سلام کرنا ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے۔ جس رب نے بے جان پتھروں کو پیدا کیا ہے وہ انہیں اپنے محبوب بندے کی تعظیم کے لیے سلام کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرما سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات کے مختلف انداز سے اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و خصوصیت کا ایک واضح مظہر ہے۔ اس حدیث کا ایک نہایت لطیف اور ایمان افروز پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ گویا وہ واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حافظے میں پوری طرح محفوظ تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس پتھر کی شناخت بھی تھی۔ یہ معجزہ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے پہلے ہی آپ کے لیے خصوصی نشانیاں ظاہر فرمائی تھی۔ ایک مسلمان کے لیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا عظیم سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک بے جان پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا تھا تو اہل ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کس قدر اہم ہونی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھیں، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور آپ کے مبارک طریقے کو اپنے لیے باعث عزت و سعادت سمجھیں، اور تا دم حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنے کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، کامل اتباع نصیب فرمائے، قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔